بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق اللہ العظیم۔ آج بتاریخ 15 جون 2021 جو قومی اسمبلی کے اندر پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کا ماحول دیکھا گیا، انتہائی درجے افسوس اور قابل مذمت ہے یہ عمل۔ ہم اس اجلاس کے دوران اس قسم کی حرکتوں سے اور اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے اخلاق اور اس قسم کے رویے سے کیا دنیا کو اور اپنی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ لوگ جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے آج قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں پر گالیاں اور وہ بھی اس انداز سے کہ میڈیا کے اوپر علی الاعلان وہ آ رہی ہیں۔ اور حد درجے کی افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ملی تو ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے ہیں۔ کتاب تو علم کا آلہ ہے جس کے ذریعے انسان کو کچھ علم ملتا ہے۔ یہ امت، یہ انسان، اس قسم کے افراد جب اس قدر جہالت والی اور گراوٹ والی حرکتیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام ملے گا، نئی نسل کو کیا پیغام ملے گا؟ پھر جاہل اور جہالت ہی اس ملک کے اندر عام ہوگی، اور جہالت اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ اہل علم کے طبقے کو جاہل کہنے میں بھی انہیں ذرہ برابر بھی شرم اور حیا محسوس نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے اہل علم کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے، اس انداز سے گالم گلوچ کرتے ہوئے، وہ عالم کہ جس کا تعلق، وہ طالب علم جس کا رابطہ اور جس کی نسبت مسجد اور مدرسے سے ہے، عالم اور طالب علم تو بہت بڑی بات ہے، ایک نمازی جس نے اپنے رشتے کو علماء سے، مسجد سے مضبوط کیا ہوا ہے، وہ بھی اس انداز کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا، اس رویے کو پسند نہیں کرتا جو آج ہمارے اس قومی اسمبلی کے اندر دکھایا گیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ افسوس کی بات ہے، کیا پیغام ملا؟ آج دشمن ہنس رہا ہوگا کہ ہمیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، ہمیں پاکستانیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہالت کا بیج جو اس نے بو دیا ہے، وہ جہالت کا بیج جو اس نے ڈال دیا ہے، وہ آج ایک تناوار درخت بن چکا ہے، اور جس کے پھل، جس کے کانٹے وہ نکل رہے ہیں، جس کے پھلوں کی کڑواہٹ وہ ذائقے میں محسوس ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، جبکہ میرے نبی نے کہا کہ اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، جب امت گالم گلوچ اختیار کرتی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ٹائی کوٹ لگا کر اور بڑی بڑی ڈگریاں لے جا کر انسان کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن میرے اللہ نے ان کے اس رویے سے، اس عمل سے امت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ اسے گرائے گا، اسے ذلیل کرے گا، اسے رسوا کرے گا، اسے لوگوں کی نگاہوں میں کمتر کر کے دکھائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بہت زیادہ قابل افسوس، قابل مذمت ہے یہ عمل، اور یہ بات اللہ کرے ہمارے اداروں کو کچھ سمجھ آئے اور وہ ایسے رویہ اپنانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیں، وہ ہماری اس سرحد کی بھی حفاظت کریں جو ہمارے اخلاق کو خراب کر رہی ہے۔ ہمارے اخلاقی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہ بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، جہاں ہماری یہ حدود کی پاکستانی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ہماری نظریاتی سرحدیں، ہمارے اخلاق کی سرحدیں، اس کی بھی حفاظت انہی کی ذمہ داری ہے۔ اس قسم کے رویے اپنانے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور آج امت کے اندر، اہل علم طبقے کے اندر اور سمجھدار طبقے کے اندر بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تبصرہ ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی باتیں ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی تجزیے اور تبصرے ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر آج ہمارے معزز ممبروں نے ایک
اپنے باطن اور اپنے اندر کی خرابی اور اپنے اخلاق کی گراوٹ کو پیش کیا۔ انتہائی درجے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان بے وقوف ممبروں کو عقل عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان تعلیم یافتہ جاہلوں کو اللہ عملی علم کا جوہر اپنے اوپر سجانے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ اس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ آئے، تاکہ دنیا کے اندر صحیح پیغام جائے، تاکہ دنیا کے اندر ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری تعلیم، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب اس کا پتہ چلے۔ کیا بات کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، امریکہ وہاں تک پہنچ گیا، برطانیہ وہاں تک پہنچ گیا، بنگلہ دیش وہاں تک پہنچ گیا، اور ہم یہیں رہ گئے۔ ہم جو یہاں رہ گئے ہیں وہ معیشت کی کمزوری نہیں، وہ ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے، وہ معاملات کی کمزوری ہے، وہ زبان کی صحیح استعمال کرنے میں کمزوری ہے۔ اس وجہ سے ہم اتنی گراوٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ اور کیسے سمجھیں گے؟ کیا امت سمجھے گی؟ کیا عام آدمی سمجھے گا؟ جب وہ دیکھے گا کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے اس کا کردار دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، وہ تعلیم یافتہ انسان دیکھو، اس کی زبان کی باتیں دیکھو، اس کی زبان کے کلمات دیکھو، اس کی زبان پر آنے والے گالم گلوچ دیکھو، اور پھر میڈیا نے جس انداز سے اسے عام کر دیا، ہر بچے نے دیکھا، ہر انسان نے سنا، ہر ایک کو پتہ چلا، تو یہ ساری باتیں، سارے معاملات انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ اس کی وجہ سے آنے والی شرور اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے سارے ان ممبروں کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اہل مدارس اور مساجد، علماء، طلباء سے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل دین، اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔